باب المسمرة في الوضوء. قال ابن عباس عبد الله بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد بن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه راى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء وافرغ على يديه بإناء فغسله ثلاث مرات ثم دخل يمينه بالوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مصى براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا او قال لم توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مضمضہ فی الوضوء پہلے آ چکا ہے اوپر. ابن عباس اور عبداللہ ابن زید کی بھی روایت ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، جیسا کہ پیچھے حضرت عمران کی حضرت عثمان سے لمبی روایت آ گئی کہ آپ نے ایسے ایسے وضو کیا اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو ہے. سنت طریقے کا وضو تو وہی ہے جو اوپر ذکر کیا اور اس روایت میں بھی وہی الفاظ ہیں اور وہی ترتیب وضو ہے جو اوپر آ چکی ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. چلیے آگے. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الختم إذا توضأ. باب غسل الأعقاب. اس باب سے کیا مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ اعضائے وضو میں جو اعضاء مغسول ہیں، اعضائے وضو میں جو اعضاء مغسول ہیں ان اعضاء کو تکمیل کے ساتھ اسباغ کے ساتھ دھونا لازم ہے. اگر ان اعضاء میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی، خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا. اور اس باب میں وہی روایت لائے ہیں جو پیچھے تذکرہ آیا جس کا کہ آپ نے لوگوں کو فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. تو مقصد ہے اعضائے مغسولہ کے استیعاب کو بتانا. یہاں پر اگرچہ لفظ تو ترجمے میں ہے اعقاب کا، لیکن مراد صرف اعقاب بھی نہیں ہے بلکہ اعضائے اربع مراد ہیں. یعنی یہی حکم ہے اعضائے اربع کا. اگر ایڑیا خشک رہ گئی تو بھی حکم یہی ہے. ایڑیوں کے بجائے کسی آدمی کے ہاتھ خشک رہ گئے، چہرہ خشک رہ گیا، یا کوئی آدمی اعضائے مغسولہ میں سے پیروں میں سے کہیں آگے کی طرف سے خشک رہ گیا، ایڑی تو دھو لی لیکن آگے کا انگوٹھا خشک رہ گیا تو بھی حکم یہی ہے کہ اس کا وضو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. بہرحال یہ یاد رکھو کہ اعضائے اربع ہیں. اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ 4 ہیں. ان 4 میں سے ایک عضو ممسوح ہے سر، اور 3 اعضاء ہیں مغسول. ان 3 میں یہاں لفظ چونکہ روایت میں اعقاب کا ہے اس لیے ترجمے میں اعقاب لے آئے. مقصد اعقاب نہیں ہے بلکہ مقصد ہے اعضائے مغسولہ میں سے ہر عضو کے اندر اغسال کو ثابت کرنا. اور اغسال بھی کیسا بھائی؟ اغسال کاملہ، یعنی اسباغ بالاغسال کو ثابت کرنا ہے. اگر ذرہ بھی خشک رہے گا تو وضو نہیں ہوگا. چلیے
وبه قال حدثنا عبد بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وكان يمر بنا اوپر ترجمے میں وکانہ ابن سیرین کہا ہے. جو بات میں نے آپ کو سمجھائی اس کی تائید میں لائے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ابن سیرین کا عمل ہے کہ یغسل موضع الخاتم، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ حرکت دیتے تھے. یغسل موضع الخاتم یعنی انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے تھے. اذا توضا، جبکہ وہ وضو کرتے. کیا مقصد ہے کہ ایسے انگوٹھی پہن رکھی ہے تو اسے حرکت دے کر اندر بھی پانی پہنچاتے تھے، کیونکہ اگر اندر پانی نہیں جائے گا تو پھر اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا. اعضائے مغسولہ میں اسباغ شرط ہے، کامل و مکمل دھونا شرط ہے. روایت دیکھیے آگے. حضرت زیاد کہتے ہیں کہ سمعت ابا ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا. وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْحَةِ. ایک مرتبہ کی بات بتلا رہے کہ لوگ اپنے اپنے لوٹوں سے وضو کر رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے ہوئے جا رہے تھے. تو جب آپ نے دیکھا کہ لوگ لوٹوں سے وضو کر رہے ہیں تو آپ نے آگے جو جملہ نقل کیا ہے وہ فرمایا. کیا کہا؟ اسبغ الوضو، اے لوگوں وضو کو کامل و مکمل کرنا. تم جو کر رہے ہیں وضو اپنے لوٹوں سے پانی لے لے کر جو وضو کر رہے ہو یہ احتیاط کرنا اور اسباغ وضو کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسباغ وضو نہیں ہوگا تو بہت سخت گناہ ہوگا. میں نے سنا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. کیا فرمایا آپ نے؟ کیا اسبغ الوضو، کیا لوگوں اسباغ وضو کرو ورنہ ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار آپ نے فرمایا، جس سے پتہ لگا کہ اسباغ وضو کرنا شرط ہے. چلیے باب غسل الرجلين ولا يغسل النعلين. رک جائیے. باب غسل الرجلين في النعلين. یہاں پر کیا مسئلہ ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے شیعوں کا رد کرنا. پہلے بھی آیا ہے مسئلہ ہے کہ شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیروں کا وظیفہ غسل نہیں بلکہ مسح ہے، اس کا رد ہے. حاصل اس رد کا یہ ہے کہ پیروں کے اندر اگر خفین ہیں چمڑے کے یا ان کے حکم میں جو ہیں جوربین، مجلدین، منعلین، خفین ہیں یا خفین کے حکم میں جوربین ہیں تو ان کا حکم تو الگ ہے، مسح ہوگا. لیکن اگر پیروں کے اندر خفین نہیں، بس اب کوئی بھی حالت ہے، چاہے تو پیر ننگے ہیں یعنی کچھ بھی نہیں پہن رکھا، اور یا پیروں میں چپل پہن رکھے ہیں، اور یا پیروں میں ایسی چیز پہن رکھی ہے جو حکماً خفین نہیں ہے، تو ہر حالت میں اب پیروں کا وظیفہ غسل ہے. چاہے نالین پہن رکھے ہیں، کیا مطلب؟ چپل، دو پٹی والا چپل جو ہوتا ہے، اگر وہ کسی نے پہن رکھا ہے تو اب بھی غسل ہی کرنا پڑے گا، مسح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسح جس شکل میں ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دی وہ متعین ہے، خفین میں ہوگا، اور یا خفین کے حکم میں کوئی چیزیں جوربین، مجلدین، منعلین وہ ہیں تو ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ حالت ہے، مثال کے طور پہ جراب پہن رکھے ہیں جو آپ سردی میں استعمال کرتے ہیں، اگر یہ پہن رکھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل ہی کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کو دھویا ہے نعلین میں. روایت میں آ رہا ہے آگے جو ترجمہ قائم کیا نا، غسل الرجلین فی النعلین،
اسی طریقے کے الفاظ آگے روایت میں بھی آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالین میں بھی آپ نے اپنے پیروں کو دھویا۔ نالین میں پیروں کو دھونے کی مراد کیا ہے؟ محدثین اعظام ابن حجر علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایسے پیروں میں چپل پہن رکھا ہے اور چپل پہنے پہنے پانی ڈالا۔ جیسے آپ اور ہم کبھی جب آدمی غسل خانے میں وضو کر رہا ہے تو وہ چپل کو نکال کے نہیں دھوتا پیر، بلکہ ٹنکی کے آگے چپل ہی کر دے گا، پیر بھی چپل بھی ساتھ میں، کیونکہ پٹی والا ہے یا بے پٹی والا ہے تو اس انداز سے پانی چلائے گا کہ سارا پیر میں چلا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیر دھویا نالین میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین پہن رکھے تھے، پہنے پہنے پیر دھویا۔ دوسرا مطلب، اور یہی راجح ہے، دوسرا مطلب وہی راجح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے نالین میں پیر دھویا، مطلب یہ ہے کہ آپ نے نالین پہن رکھے تھے اور جس وقت میں پیر دھونے کا نمبر آیا تو نالین کو آپ نے نکال دیا اور پیر دھلا۔ پیر دھلنے کے بعد میں آپ نے فوراً نالین پہن لیا۔ یہ مطلب راجح زیادہ ہے۔ کیوں؟ پہلی شکل جو ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نالین مبارکین استعمال فرماتے تھے وہ کیسے تھے؟ جو روایت میں آگے آ رہا ہے وہ تھے چمڑے کے، کہیں گے تھے، اور ایسا چمڑا جس پر بال نہیں تھے، سبتیہ، سبتیہ تو کہتے ہیں ایسا چمڑا جس پر بال نہ ہو۔ جیسے ہم آج کل پہنتے ہیں نا جتنے بھی چمڑے کے چپل، جوتی، یہ سب سبتیہ ہیں، ان پہ بال نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں چونکہ غربت تھی اور اتنی تیاریاں تھی نہیں تو ہر آدمی سبتی چمڑے کے نہیں پہنتا تھا نالین، بلکہ کیا کہ دباغت دے دی چمڑے کو اور ایسے ہی اس کا سیل دیا۔ وہ جو اوپر بال لگے ہوئے ہیں وہ بال صاف نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ بکرے کی کھال، بکرے کا چمڑا دباغت دے لیتے ہیں اور سردی وردی میں اسے بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بال زائل نہیں کیے جاتے۔ کیا کرتے ہیں؟ بال اس پہ لگے ہی رہتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں اور سردی سے بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پہلے زمانے میں لوگ اپنے چپل بنواتے بالوں والے چمڑے کے، عام طور پہ لوگ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہن رکھے ہیں وہ سبتی یعنی بغیر بالوں کے تھے۔ جب بغیر بالوں کا چمڑے کا چپل پہن رکھا ہے آپ نے تو اب اگر پیر کو چپل کے ساتھ دھوؤ گے تو بتاؤ چمڑا خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نا، چمڑے کا صحیح اگر چپل ہے چمڑے والا تو اس کو نہیں دھویا جاتا، کیونکہ اگر پانی اس میں آپ ڈالو گے تو پانی ڈالنے کی وجہ سے چمڑا خراب ہو جائے گا۔ تو پہلے مطلب میں مطلب کیا بنا کہ آپ نے چمڑے والے چپل میں کو پہنے پہنے پیر دھویا، تو یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ آپ خراب کیوں کریں گے اپنا چمڑا؟ عقل کی بات تو یہ ہے کہ چپل نکال کے دھویا جائے۔ آج بھی اگر کوئی بہترین چپل اپنے بچوں کو لا کے دے چمڑے کا اور بچہ ایسے ہی پانی میں ٹنکی کے سامنے اسے چلائے گا تو ماں باپ ناراض ہوں گے کہ بھائی بیوقوف ہے کیا تو، یہ اتنا اچھا چمڑا ہے خراب ہو جائے گا پانی میں۔ اسی لیے لوگ برسات کے موسم میں چپل الگ سے خریدتے ہیں برسات میں پہننے کے لیے کہ یہ عام وقت کے استعمال میں نہیں ہے چمڑے کا چپل، وہ تو خاص موقع کے لیے ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھے ہیں، نالین میں اپنے پیر ڈال رکھے ہیں، آپ نے پیروں پر مسا نہیں کیا بلکہ غسل کیا، یعنی نکالا، پیر کو دھویا اور پھر سوکھنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ فوراً نالین میں آپ نے ڈال دیا۔ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو فرقہ امامیہ جو ہے ان کا رد ہو گیا کہ پیروں کا اصل وظیفہ غسل ہے،
ہی ہے عام حالات میں اصل وظیفہ غسل ہی ہے، خفین کی حالت میں حکم بدلے گا کہ اس وقت میں آدمی مسح کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سعد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر عبید بن جریج سب کتاب دیکھو، ایک ہاتھ کتاب پہ رکھو، کبھی اوپر دیکھو کبھی نیچے دیکھو۔ عبید بن جریج یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو کہا، چار باتیں نقل کر رہے ہیں۔ نمبر ایک کیا کہا کہ عبداللہ بن عمر، ابا عبد الرحمن جو ہے نا یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، کہتے ہیں رأیتک تصنع اربعا۔ عبید بن جریج کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کو کہ میں نے آپ کو چار کام کرتے، ایسے چار کام کرتے دیکھا جو کوئی اور نہیں کرتا ہے، آپ کے شاگردوں میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں کرتا ہے۔ چار کام آپ ایسے کرتے ہو کہ جنہیں کوئی اور نہیں کرتا ہے، یعنی کہ آپ کیوں کرتے ہو جب کوئی اور نہیں کرتا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہے بھائی وہ؟ ارے کیا ہے عبید بن جریج، وہ کیا ہے چار کام جو میں کرتا ہوں؟ تو حضرت نے دیکھو رأیتک تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابک یصنعها، میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ کوئی کرتا ہو آپ کے ساتھیوں میں سے۔ قال ابن عمر نے کہا وما ہی یا ابن جریج، کہ ابن جریج وہ کیا ہیں؟ قال رأیتک، اب یہ چار کام بتا رہے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ استلام نہیں کرتے۔ کیا مطلب نہیں چھوتے؟ یعنی استلام، آپ چھوتے نہیں ہیں۔ من الارکان الا الیمانیین، ایک مسئلہ کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب چھوتے ہیں رکنین کو تو دو ہی کو چھوتے ہیں، رکن یمانی کو چھوتے ہو اور جس میں حجر اسود لگ رہا ہے اس کو چھوتے ہو۔ حجر اسود کو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کے جو چار رکن ہیں، چار رکن کے معنی گوشے، چار کونے، چار گوشے، چار گوشوں پہ قائم ہوتی ہے نا عمارت، اسے رکن کہہ دیا گیا۔ چار گوشے ہیں، دو کا نام ہے رکن یمانی، ایک کا نام ہے رکن حجر اسود، اور ادھر والے کا ایک کا نام ہے رکن عراقی، اور چوتھے کا نام رکن شامی، رکن شامی، چار ہو گئے۔ اب غلبہ دیا، جیسے قبرین کہتے ہیں نا، شیخین قبرین، غلبہ دیا، یمانیین دو کو کہا اور ادھر والوں کو شامیین دو کو کہا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چار گوشوں میں سے صرف دو کو ہی چھوتے ہو، رکن عراقی اور رکن شامی کو نہیں چھوتے آپ۔ میں نے یہ بات آپ کو دیکھی ہے، اور آپ کے ساتھی تو یعنی چاروں کو چھوتے ہیں۔ تو حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو حضرت عبید بن جریج جو کہہ رہے ہیں، بعض صحابہ کرام، بعض تابعین خود فضیلتاً رکنیین شامیین کو بھی چھو لیتے تھے، حقیقت میں ان کو چھونے کی ضرورت نہیں، بعض چھو لیتے تھے، آج کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں چھوٹے؟ اس لیے نہیں چھوٹے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ حتیم کا حصہ تو بیت اللہ سے باہر ہے، حقیقت میں بیت اللہ کی دیوار اور گوشہ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے ابھی، تو جب وہ اصلی جگہ پر نہیں ہے تو اسے چھوڑنے سے کیا فائدہ؟ ادھر والا کونا اصلی جگہ پر نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے جہاں لگایا تھا کونا وہاں نہیں ہے، وہ تو باہر ہے جگہ، تو ادھر والوں کو بھی چھونا چاہیے، لیکن بعض صحابہ چھو لیتے تھے۔ اس لیے عبید بن جریج نے کہا کہ عبد الرحمن آپ کیوں نہیں چھوتے؟ آپ دو کو ہی چھوتے ہو اور ادھر والوں کو نہیں چھوتے۔ چار باتیں بتانے کے بعد چاروں کا جواب دے رہے
وہ میں جواب آپ کو آگے بتاؤں گا. ایک بات ہو گئی. وَرَأَيْتُ اور میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ تلبس النعال السبتیۃ. آپ کیا پہنتے ہو؟ سبتی، جو ابھی سمجھایا آپ کو. یعنی آپ عجیب آدمی ہیں. کوئی بھی صحابی، کوئی بھی ساتھی آپ کا سبتی چمڑا نہیں پہنتا، یعنی بال صاف کیا ہوا چمڑا نہیں پہنتا، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ مہنگا پڑتا تھا اس زمانے میں. آپ پہنتے ہیں، آپ کا بہت بڑا امتیاز ہے، یعنی ممتاز چمڑا پہن رہے ہیں آپ. تیسری بات، وَرَأَيْتُكَ اور میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ زرد رنگ کا کپڑا استعمال کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ کہ آپ رنگتے ہیں زرد رنگ میں. یہ تو لفظی ترجمہ. مراد کیا؟ کہ زرد رنگ میں رنگا ہوا کپڑا آپ استعمال کرتے ہیں. اور تو نہیں کوئی بھی کرتا. چوتھی بات، وَرَأَيْتُكَ اور میں نے آپ کو دیکھا اِذَا كُنْتَ بِمَکَّةَ جب آپ مکہ میں ہوتے ہو. اِذَا كُنْتَ بِمَکَّةَ جب آپ مدینہ سے مکہ میں ہوتے ہو. اور أَحَلَّ النَّاسُ لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں. جب آپ مکہ میں ہوتے ہو اور حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں. کب؟ رأوا الہلال اے ذی الحجہ. جب لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو فوراً تلبیہ پڑھتے ہیں، یعنی احرام باندھتے ہیں. اور آپ تلبیہ کب پڑھتے ہو؟ سب سے الگ پڑھتے ہو، یعنی یوم الترویہ کو پڑھتے ہو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ تلبیہ پڑھیں. کب؟ جب سب لوگ پڑھتے ہیں، یعنی چاند دیکھتے ہی سب پڑھ لیتے ہیں. آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. پھر آپ یوم الترویہ کو کیوں پڑھتے ہو؟ یہ ہوگی نا چار باتیں الگ. اب دیکھیں آگے ان کا جواب دیا حضرت نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ أَحَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں جب ہلال کو دیکھ لیتے ہیں. وَلَمْ تُحِلَّ اور اے عبد الرحمن آپ نہیں پڑھتے ہیں حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ یہاں تک کہ یوم الترویہ آ جاتے ہیں. ہوگی چار بات. اب دیکھیں آگے جواب دیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں بہرحال ارکان یعنی دو کا ہی میں استعلام کیوں کرتا ہوں؟ سن لو دلیل. فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا چھوٹے ہوئے مگر یمانی ہی کو. بس اللہ کے نبی نے دو کو چھوڑا ہے تو میں تو حضور کی اتباع کرتا ہوں. دوسرے لوگ شامیین کو بھی چھوڑتے ہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ نبی نے نہیں چھوڑا. آگے دوسری بات کا جواب. اور بہرحال نعال سبتیہ یہ کیوں پہنتا ہوں میں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ یلبس النعال کہ وہ پہنتے ہیں اس چپل کو لیس فیہا شعر جس میں کیا نہیں ہے؟ بال نہیں ہے. پتہ لگا نعال سبتیہ کہا جاتا ہے ان نعال کو جن کے اوپر بال نہ لگے ہوئے ہوں اور چمڑا بالکل سلے بڑھیا صاف کر دیا گیا ہو. وَيَتَوَزَّعُ فِيهَا اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ آپ انہی میں وضو کر رہے. یہ ترجمہ اس سے ثابت کرو. کیونکہ کیا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل الرجلین فی النعلین کہا نہیں ترجمے میں؟ غسل الرجلین فی النعلین تو یہاں کہہ رہے عبداللہ ابن عمر وَيَتَوَزَّعُ فِيهَا اے فی النعلین کہ اللہ کے نبی نے نعال سبتیہ پہنے اور انہی میں وضو فرمایا. تو انہی میں وضو فرمایا کہ دو مطلب میں نے آپ کو بتا دیے کہ یا تو پہنے ایسے ہی پانی بہایا اور یا نکال کے دھو کے پھر پہن لیے. یہی راجے. فانا
بس میں بھی پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اسی کو پہنوں جو اللہ کے نبی نے پہنا ہے۔ تیسری بات کی وجہ آ گئی محمد صفرا، چوتھی بات، اور بہرحال زرد رنگ تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یس قبول دیا کہ حضور زرد رنگ پہنتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو اشکال ہوگا کہ بھئی زرد رنگ کا مطلب تو یہ ہے جو سادھو سنت آج پہن رہے ہیں، یوگی بوگی جو پہن رہا ہے اسی کا نام ہے زرد رنگ۔ بھگوا آج کہہ رہے ہیں نا بھگوا رنگ، تو یہ بھگوا رنگ جو ہے یہی ہے کیا؟ صفرا۔ تو کیا اللہ کے نبی بھگوا رنگ پہنتے تھے؟ اگر مودی کو اس بات کا ترجمہ بتا دو نا تم مودی کو، تو بیان کرتے ہوئے کہے گا بھائیوں دوستوں، تمہارا نبی، مسلمانوں کا نبی بھگوا رنگ پہنتا تھا، کہہ دے گا اور کہے گا کہ دیکھو وہاں لکھا ہے یس بہو بہا۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ حضور زرد رنگ پہنتے تھے، تب کیا کہیں گے آپ؟ روایت میں تو اس کا مطلب سمجھو کہ یس بہو بہا، اللہ کے نبی زرد رنگ کا مطلب زرد رنگ نہیں ہے لفظ صفرا، مقصود زرد رنگ نہیں ہے بالکل، بلکہ مطلب یہ ہے کچھ زرد رنگ اس کپڑے میں ہوتا تھا، جیسا کہ حمرتن آیا ہے کہ آپ سرخ رنگ کا، آپ کا حلہ حلۃ الحمراء، کہ آپ کا حلہ سرخ رنگ کا۔ تو وہاں کیا تعبیر کی ہے فقہاء نے، محدثین نے یہ کہا کہ زمین اس کی سفید تھی، تھاری اس میں سرخ تھی، حقیقت میں وہ سرخ رنگ نہیں تھا۔ تو ایسے یہاں سمجھ لو کہ حقیقت میں وہ بھگوا رنگ نہیں تھا، بلکہ کچھ اس کا جوڑا، کچھ اس کا تھا اشارہ، اس کو زرد رنگ نہیں کہیں گے، حقیقت میں زرد رنگ نہیں تھا، لہذا کوئی اشکال نہیں۔ حضرت کہتے ہیں میں بھی پسند کرتا ہوں اس بات کو، یعنی عبداللہ بن عمر کہہ رہے کہ میں بھی پسند کرتا ہوں اسباب بہا، کہ اسی کو میں بھی پہنوں۔ بس تین بات ہو گئی، وعمل احلام۔ اس بات کو سمجھو کہ میں نے تلبیہ پڑھا ہے اسی طرح جیسے اللہ کے نبی نے تلبیہ پڑھا، کہنے میں تشبیہ دے رہے کہ اسی وقت پڑھا جس وقت اللہ کے نبی نے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، کس تاریخ کو چلے تھے مدینہ منورہ سے؟ 25 ذوالقعدہ کو۔ آ بھی جانا، واپس آ جانا، ہاں یہاں کھڑا ہو کے مجھے دکھا میرے بھائی کہ 25 ذوالقعدہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے اور 25 کی شام کو مقام ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا، اور 26 کی صبح کو آپ نے نماز فجر کے بعد میں ایک درخت کے نیچے نماز ادا فرمائی 2 رکعات، کہیں کے لیے احرام باندھنے کے لیے، اور احرام جب باندھنے کے لیے 2 رکعت پڑھ لی آپ نے، 2 رکعت پڑھتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے تلبیہ پڑھا، اور پھر تلبیہ پڑھتے ہی آپ وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر تشبیہ دے رہے ہیں کہ جب نبی نے پڑھا میں نے جب پڑھا، کیا مطلب؟ بھائی عبداللہ بن عمر تو یوم الترویہ میں پڑھ رہے ہیں نا، اور حضور نے کب پڑھا؟ 26 ذوالحجہ کو، ذوالقعدہ کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی نے پڑھا میں نے بھی اسی تاریخ اسی وقت پڑھا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی نے 26 کو سفر شروع کیا حج کے لیے، سفر شروع کرتے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا، تو میں نے بھی سفر شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھا، کیونکہ میرا سفر مکہ میں یوم الترویہ کو شروع ہوتا ہے۔ سمجھ گیا نا بات؟ کہ میں نے بھی سفر شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھ دیا، نبی بھی سفر شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھ رہے، یعنی یہاں اتحاد ہے ابتداء سفر کے ساتھ۔
بھلے آپ کے سفر کی ابتدا ہوئی 26 ذی القعدہ کو اور عبداللہ ابن عمر کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے 8 ذی الحجہ کو، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی نے بھی سفر شروع کرتے ہی باندھا احرام، اور میں بھی مانتا ہوں سفر شروع کرتے ہی۔ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تلبیہ پڑھاؤ آپ نے، یہاں تک کہ آپ کی سواری لے کر آپ کو چل دی۔ کیا مطلب؟ سفر شروع ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ حقیقت میں کب پڑھا۔ یہاں جو کہہ رہے ہیں وہ عبداللہ ابن عمر اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ 3 طرح کی روایات حضور کے تلبیہ کے بارے میں ملتی ہیں۔ کب پڑھا آپ نے؟ ایک روایت یعنی چند روایات اس طریقے کی ہیں جن میں کہا گیا جو اصل ہے کہ جب آپ نے 2 رکعت 2 گانا ادا کر دیا اور سر سے آپ نے اپنے کپڑا ہٹایا، وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا۔ اصل یہ وقت ہے تلبیہ کا۔ یہاں یہ نہیں کہہ رہے عبداللہ بن عمر، وہ کیا کہہ رہے کہ جب سواری لے کر آپ کو چلی۔ دوسری جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ نے بیٹھ کے پڑھ تو لیا تلبیہ، لیکن سب کو تو نہیں پتہ لگا نا۔ جب آپ سواری پر بیٹھے اور چلے، آپ بیٹھتے ہی اپنا تلبیہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو بعد لوگوں نے سواری پر تلبیہ سنا، انہوں نے کہہ دیا کہ تلبیہ ابھی پڑھا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ابن عمر بھی انہی میں سے ہیں کہ جنہوں نے کب سنا تلبیہ؟ جب آپ سواری پر بیٹھ کر چلنے لگے۔ تو وہ کہہ رہے کہ جب آپ سواری پر چلے تو آپ نے تلبیہ پڑھا۔ یہ اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، حقیقت میں تو پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تیسری روایات وہ ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ آپ نے اس وقت میں تلبیہ پڑھا جبکہ حضور کی سواری بیدا نامی پہاڑ پر چڑھی۔ بعض صحابہ نے اس کو نقل کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑی پر چڑھ گئی اونٹنی تو جتنا بھی مجمع تھا سب کو آواز جانے لگی۔ بعض وہ ہیں جو پاس میں بیٹھے تھے جب نماز پڑھی تو انہیں پتا ہے کہ ابھی پڑھا ہے تلبیہ، اور بعض وہ ہیں جو تھوڑی دور تھے تو جب سواری پر بیٹھے انہوں نے تب سنا تو انہوں نے کہا کہ سواری پر پڑھا تلبیہ، جس کو یہاں ابن عمر کہہ رہے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے جب پہاڑی پر چلی گئی اونٹنی اس وقت میں تلبیہ سنا تو بعضوں نے اس کو نقل کر دیا۔ تو اپنے علم کے اعتبار سے لوگوں نے نقل کیا ہے۔ ابن عمر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب حضور سواری پر بیٹھ کر سفر شروع کر دیے تب تلبیہ پڑھا، تو میں بھی جب یوم الترویہ کو سفر شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ یوم الترویہ میں لوگ مکہ المکرمہ سے احرام باندھ کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ مینا میں۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کو لوگ احرام باندھ کے مکہ المکرمہ سے نکل کر شروع کر دیتے ہیں سفر، کہاں؟ مینا کا۔ پھر مینا میں رہیں گے، 8 کو نکلے، 8 اور 9 کے درمیانی رات مینا میں، اور 9 کو پھر جائیں گے عرفات میں۔ تو یہ یہاں سے حج کے افعال شروع ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابن عمر نے یہ کہا کہ میں یہ 4 کام اس لیے کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تو روایت میں چیزیں تھی، ذکر کر دی، ورنہ ہمارا مدعا تو صرف وَيَتَوَسَّعُ فِيهَا میں۔ کیا آپ نے وضو فرمائی؟ نعلین پہنے آپ نے اپنے پیروں کو دھویا تو پتہ لگا کہ پیروں کا اصل وظیفہ اگر نہ ہو خفین تو پیروں کا اصل وظیفہ غسل ہے، اور جو سردیوں میں پہنتے ہو جراب، ان پر ہمارے یہاں نہیں ہوگا۔ آپ نے پڑھ لی تفسیر، جہاں سے یہ مسئلہ، یہاں اصل نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ تو یہاں میں نے تبان آپ کو ذکر کر دیا۔ اصل تو یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ جہاں پر یہ حکم آئے گا کہ کیسے کیسے خفین پر مسح ہوگا اور کن کن طرح کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے،
یہ مسئلہ مستقل کے ساتھ آگے آئے گا. چلیے باب التيمم في الوضوء والغسل. باب التيمم في الوضوء والغسل. اور سے سنو، نیچے نہ تھوپڑی کرو، نہیں تو ابھی یہاں بلا لوں گا. کیا کہا میں؟ دیکھو باب التيمم في الوضوء، آگے کیا بڑھایا؟ والغسل. کتاب کی طرف رکھنا چاہیے دماغ. تم تو کتاب سمجھو گے نا، تقریر میں تمہیں مسائل بھی سمجھا رہا دلائل سے، لیکن کتاب سے انتباہ ضروری ہے. کیا کہا؟ باب التیمم فی الوضوء والغسل. یہ باب ہے وضو میں داہنی طرف سے ابتدا کرنے کے بیان میں اور غسل میں داہنی طرف سے ابتدا کرنے کے بیان میں. سمجھ گئے بات؟ سوال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں وضو سے متعلق، تو غسل کو کیوں لے آئے؟ ابھی تو وضو کا باب شروع ہو رہا چل رہا ہے، وضو مکمل نہیں ہوا، ابھی یہاں غسل کیوں لے آئے؟ اس کا جواب آپ کو پہلے بتایا میں نے پیچھے. جب کبھی کسی مسئلے میں ترجمہ ثابت کرنے میں تنگی ہو جاتی ہے، یعنی روایت میں صراحتاً وہ مسئلہ ملتا نہیں، تو حضرت کیا ہوشیاری کرتے ہیں؟ ترجمے میں اضافہ کر دیتے ہیں، جز بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اس بڑھائے ہوئے جز میں بات مل رہی ہے روایات میں. جو اس جز کو بڑھایا ہے وہ جز ثابت ہے احادیث سے، تو جب اصلاً وہ جز اضافہ کیا ہوا ثابت ہوگا تو اس کے ساتھ میں پہلا بھی ضمناً ثابت ہو جائے گا. آئی نہیں پہلے بات؟ یہاں پر دیکھو التیمم فی الوضوء، داہنی طرف سے وضو شروع کرو، اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو غسل بڑھایا کیونکہ غسل میں ابتدا کرنا داہنی طرف سے ثابت ہے، غسل میں ابتدا بالتیمم ثابت ہے، تو لہذا جب غسل میں ثابت ہے اور غسل کے اندر تابع ہو کر وضو بھی آ جاتا ہے. غسل میں وضو ہوتا ہے کہ نہیں؟ غسل میں وضو ہو ہی گیا کیونکہ اعضاء اربعہ دھوئے گئے تو وضو بھی ہو گیا. تو جب غسل میں ابتدا ثابت کر رہے داہنی طرف سے روایت میں آ گیا، سمجھ لو ضمناً وضو میں بھی آ گیا. تو اب یہ کہیں گے آپ کہ حدیث سے وضو میں ابتدا کرنا داہنی طرف سے یہ ضمناً حدیث سے ثابت ہے، لہذا عمل کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے. چلیے روایت پڑھیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد بن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته. لهن في غسل ابنته. کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا، جب حضرت زینب کا انتقال ہوا نا، آپ کی جو بیوی ہیں حضرت زینب، بیٹی کا، بیوی بھی ہے بیٹی بھی ہے، بیٹی کا جب انتقال ہوا تو آپ نے عورتوں کو یہ کہا کہ دیکھو جب تم میری بیٹی کو غسل دو تو اس کے غسل میں کیا کرنا؟ ابدأنا بمیامنہا، تم خود ابتدا کرنا میامن سے، یعنی داہنی طرف سے. اور آگے کہا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، اور اس میں مواضع وضو میں بھی ابتدا کرنا داہنی طرف سے. تو اب ضمناً غسل کے ساتھ میں مستقل الگ سے وضو کے بارے میں نہیں آیا، یہاں غسل کے ساتھ میں وضو کا تذکرہ ہے، تو غسل میں ثابت کیا تو وضو میں بھی ثابت ہو گیا. چلیے. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عشاص بن سليم قال سمعت أبي المسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في التناول. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام پسند کرتے تھے التیمم، داہنی طرف سے ابتدا کو پسند کرتے، تناولی بھی، چپل پہننا، یعنی جتنے بھی زینت کے کام ہیں، عزت کے کام ہیں، ان میں تیمم کو پسند فرماتے تھے. عزت کے کام میں پیچھے بھی بتایا آپ کو
کہ جو اچھے کام ہیں داہنے سے کرتے تھے، اچھے کاموں کی ابتدا بھی داہنے سے کرتے تھے. جیسے کپڑا پہننا زینت ہے اور اتارنا عدم زینت ہے. چپل کو پہننا زینت ہے، اتارنا عدم زینت ہے. تو اب جب آپ کرتا پہنتے تھے جبا، تو آپ داہنی طرف سے شروع کرتے، داہنا ہاتھ اندر پہلے ڈالتے، داہنا پیر جوتے میں پہلے اندر ڈالتے. تو تناول جوتا پہننا. آگے کیا کہا؟ وہ ترجل ہی، ترجل کے معنی ہے، دیکھو ترجل میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے سر کو، بالوں کو پانی سے پہلے اچھی طرح پر دھو لو، پہلے اچھی طریقے پر دھو لو. دھونے کے بعد میں پھر ان میں تیل مالش کرو اور اب کنگھی کرو. یہ ترجل ہے. صرف کنگھی کرنا مراد نہیں ہے، ایسے کنگھی مارتے رہو اور اندر جوئیں بھر رہی اتنی، تو اس کنگھی سے کیا فائدہ؟ پہلے دھو کے صاف کرو، پھر تیل لگاؤ اور پھر آپ مانگ پاڑو. اللہ کے نبی ایسے کیا کرتے تھے کہ داہنی طرف سے پہلے شروع کرتے. تیسری چیز وَطُہُورِ ہی، اس سے ثابت ہو گیا ہے ترجمہ وَطُہُورِ ہی، کیونکہ طہور کا اطلاق غسل پہ بھی ہوتا ہے اور وضو پہ بھی ہوتا ہے، ایک پہ نہیں ہوتا. طہور غسل کو بھی کہیں گے اور وضو کو بھی کہیں گے. بہرحال یہ 3 چیزیں آپ نے ذکر فرمائی، لیکن اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا اصل، وہ انہی 3 چیزوں میں داہنی طرف کو شروع کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تو 3 مثال کے طور پر بیان فرما دی. آگے کیا کہا دیکھو، فی شان کلی، فی شان، کہ آپ کی تمام چیزوں میں یہی عادت طیبہ تھی کہ آپ داہنی طرف سے شروع کرتے. کہیں تو یہ یاد رکھنا کہ عزت والی چیزیں، زینت والی چیزیں جن میں اچھائی ہے، اور جن میں اچھائی نہیں، کپڑا نکالنا اچھا نہیں لگتا. آدمی ننگا اپنے تنہائیوں میں رہتا ہے، آدمی ننگا، کوئی آدمی عام لوگوں میں نہیں جاتا الا یہ کہ وہ جانور بن گیا ہو. وہ تو پھرتا ہے روڈ پہ بھی، دیکھو گے آپ کہو گے کہ حضرت ایک روڈ پہ جا رہا تھا، سارا سنیما ہال دکھاتا ہوا جا رہا تھا اور پیچھے عورتیں بھی اس کے جا رہی تھی. آیا افسوس جاتی نا، دیکھتے نا، کبھی کبھی تو کسی نے دیکھا ہوگا. تو ایسے لوگ بھی پھرتے ہیں بالکل کپڑوں سے عاری اور روڈ پہ پھر رہے، اور انہیں کو دنیا کہہ رہی ہے ارے یہ تو تاریخ الدنیا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے. تو ایسا کچھ جانور بن گیا ہو اس کی بات الگ ہے، ورنہ تو کپڑا پہننے میں ہی زینت ہے، اتارنے میں زینت نہیں ہے. چلیے باب التماس الوضوء إذا كانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. رو جائیے، یہ بہت احکام چل رہے ہیں، غور سے سنو ان کو. کیا کہتے ہیں؟ باب التماس الوضوء. وضو کے معنی کیا ہے بھائی؟ وضو کے معنی پانی، جس سے طہارت حاصل کی جائے. وضو واو کے فتح کے ساتھ، وضو کے معنی جس سے طہارت حاصل کی جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وضو کا پانی وضو کرنے کے لیے کس وقت میں تلاش کیا جائے. وضو کا پانی وضو کرنے کے لیے کب تلاش کیا جائے؟ آیا نماز کے وقت سے پہلے تلاش کرنا ضروری ہے، اور یا نماز کا وقت جب شروع ہو جائے اس وقت میں تلاش کریں گے؟ افضل اور بہتر تو یہ پہلے سے کر لو، بہتر بات ہے. ابھی مثال کے طور پہ 2:30 بجے نماز شروع ہو گئی، آپ سفر میں ہیں تو پہلے سے ڈھونڈ لو نا پانی، بہتر رہے گا. اگر نہیں ڈھونڈا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. روایت سے یہ بتانا مقصد ہے کہ پانی کو ٹائم ہونے کے بعد میں ڈھونڈنا یہ لازم ہے، ٹائم سے پہلے تلاش کرنا لازم نہیں ہے. اذا حانت الصلاۃ، پانی کو تلاش کرنا جبکہ نماز کا وقت ہو جاوے. تائید ملا ہے اما عائشہ کا قول، فرماتی ہیں کہ جب سفر سے ہم آ رہے تھے، وہی تیمم کے نازل ہونے والا واقعہ، تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی نا، سفر سے واپسی پر جب ہار گم ہو گیا تو فرماتی ہیں
کہ ایک جگہ ہم سفر میں سے واپس جب ہو رہے تھے تو ہم ٹھہر گئے، بیٹھ گئے، رک گئے، وہاں قافلہ رک گیا اور نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ نے وضو کرنا چاہا تو وضو کے لیے پانی تلاش کر رہے، نہیں ملا، فنزلت التیمم، جس کا قصہ مختصراً یہ ہے کہ جب صحابہ نے پانی ادھر ادھر ڈھونڈا وقت کے بعد، پہلے نہیں وقت کے بعد جب ڈھونڈا نہیں ملا تو بڑی پریشانی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جا کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، نماز کا وقت ہو چکا اور پانی ہے نہیں، اب کیا کریں؟ ہم نماز تو پڑھ دی ہے، کیسے پڑھیں؟ پتہ تو تھا نہیں پہلے سے مٹی استعمال کر لو۔ تو اب کہتی ہیں کہ اللہ نے نزلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہہ رہے آپ ٹائم کے ٹائم پہ آ رہے ہو پانی ڈھونڈنے، پہلے کیوں نہیں تلاش کیا؟ تو ناراضگی نہیں کی، پتہ لگا پہلے لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ جب وضو ہی کرنا نماز کے وقت سے پہلے لازم نہیں تو پھر پانی ڈھونڈنا کیسے لازم ہوگا؟ وضو کرنا کب لازم ہوتا ہے؟ جب نماز کا وقت آ جائے، کیونکہ نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ذمے میں نماز واجب فرض ہوگی۔ جب نماز فرض ہو گئی وقت آنے کے بعد، ابھی تو آپ ڈھونڈو گے، آج کی ظہر کی نماز آپ کو فرض ہے، کیسے فرض ہے؟ ابھی نہیں ہوئے، ابھی نہیں ہوئی۔ اگر زوال ہو چکا ہو تو ہو گئی، اور زوال نہیں ہوا تو آج کی ظہر کی نماز ہمارے ذمے فرض نہیں ہے، کیونکہ وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو اب ہم وضو کریں گے، جب وضو کرنا آیا ہمارے ذمے تو اب ضرورت ہوئی کہ ہم پانی کو تلاش کریں گے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ اخبرنا مالک بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالک۔ دیکھو یہاں پر اختصار ہے ظہر بات کا۔ محدثین نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس مسجد نبوی میں چل رہی تھی۔ مسجد نبوی تھی یا کہیں باہر کا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ باہر کا سفر تھا، کہیں کا، کہاں کا پتہ نہیں، کہ مجلس چل رہی تھی اور مجلس کے اندر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض لوگ نماز کے وقت میں اپنے گھروں پر چلے گئے، پتہ لگا کہیں قریب میں تھے، مجلس چل رہی تھی، نماز عصر کا وقت ہوا، بعض لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے وضو کرنے کے لیے، اور جن لوگوں کے گھر نہیں تھے قریب وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے پانی ڈھونڈنا شروع کیا، یہ ترجمہ، انہوں نے پانی تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، ان صحابہ کو پانی نہیں ملا، تو کیا کریں؟ تلاش کرنے سے تھوڑا سا پانی کسی کے پاس مل گیا، ایک کٹوری میں، چھوٹی سی کٹوری میں پانی لے کے آئے، پیالے میں پانی لے کے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے اس میں اپنی انگشت مبارک رکھی۔ کیا رکھا؟ انگشت مبارک۔ اب اس انگشت مبارک کے ذریعے چشمہ پھوٹا اور وہ پانی بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ بس آگے مسئلہ دوسرا ہے، یہ روایت آگے آئے گی تفصیل سے، یہاں تو ضمناً آئی ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ پانی بڑھ رہا ہے، سارے صحابہ جو یہاں تھے سب نے وضو کر لیا۔ یہاں تو امام بخاری کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پانی تلاش کیا ہے وقت کے بعد، تو لہذا وقت سے پہلے پانی تلاش کرنا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کر سکتے ہو، ٹھیک ہے اگر کر لیا جائے۔ چلیے عبارت پڑھیں۔ ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، اس برتن میں آپ نے رکھا اپنے ہاتھ کو، مراد انگشت،
کو چاہیے کہ آپ اس پیالے میں سے پانی لیتے رہو اور وضو کرتے رہو. تشریف لائیے. اعلیٰ فرماتے فرائض الماء، راوی کہہ رہے میں نے دیکھا پانی چشمہ پھوٹ رہا ہے من تحت اصابعہ، کہاں سے؟ آپ کی انگلی سے نیچے سے. یہ واقعہ الگ ہے. وہ جو واقعہ ہے کہ 1400 صحابہ تھے اور 1400 صحابہ نے وہ پیالے میں سے پانی پی لیا، اتنا پانی بڑھ گیا، وہ واقعہ الگ ہے. یہ واقعہ وہ نہیں ہے، وہ الگ ہے. اس کی دوسری تفصیل ہے، جب وہاں جائیں گے ہم وہاں سمجھاؤں گا. دیکھیے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے. حتی توضؤ، یہاں تک کہ صحابہ نے، ان کے آخری آدمی نے، سب نے وضو کر لیا اور پانی سے وضو کرنے کے بعد میں اب نماز عصر سب نے ادا فرما لی. چلیے. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ من البيوت والجبال والحبال وصول الكلب مع مدينة في المسجد. وكان الزهري إذا ولد في ليلة له وجه غيره يتواصل به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه لقول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا، وهذا معروف في النفس من شيء يتوضأ به ويتيمم. جائیے ذرا سر اوپر اٹھا لو اور نیند آ رہی تو اس کو اتار دو. بات بہت مشکل ہے. باب الماء الذی یغسل فیہ. دیکھو ابھی عبارت دیکھو سب اس پانی کے بارے میں کہ یغسل بہ، جس کے ذریعے شعر انسان کو دھو لیا گیا ہو. اس پانی کا کیا حکم ہے جس کے ذریعے انسان کے بالوں کو دھو لیا گیا ہو. یہ آگے کیا کہا؟ وَقَانَ عَطَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. حضرت عطا اس پانی میں کوئی حرج نہیں دیکھتے اور جائز سمجھتے ہیں کہ اس پانی کے ایتخذ، ان بالوں کے ذریعے سے کیا کر لیا جائے؟ الخیوط، خیتون کی جمع، کہ دھاگے بنا لیے جائیں. بالوں سے دھاگے بنانے کو جائز سمجھتے ہیں. والحبال، اور رسیاں بنانا بالوں کی جائز سمجھتے ہیں. چھوڑ دو ابھی، ادھر سمجھو. یہ بات بہت مشکل ہے، اگلا بھی بہت مشکل ہے، لیکن تم سمجھو گے، میں سمجھاؤں گا، تم کہو گے تو بالکل آسان ہے. اب سمجھیے اس بات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 2 عادتوں کا علم ہوتا ہے. اس بات میں امام بخاری کی 2 عادتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، ترجمہ ایک ہے اور اس کے تحت میں حضرت نے 2 مسئلے ذکر کیے ہیں، جبکہ عادت عامہ یہ ہے کہ ایک ترجمے میں ایک ہی مسئلہ ذکر کرتے ہیں. ایک عادت. دوسری عادت یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے کسی مسئلے میں جب دیکھا کہ جانبین کا اختلاف ہے اور دونوں جانبین نے اس مسئلے میں اپنے دلائل مضبوطی کے ساتھ میں بیان کر دیے، تو وہاں حضرت امام بخاری چپ چاپ نکل جاتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے. دوسری عادت. پہلی عادت کیا؟ کہ عادت تو یہ ہے کہ ترجمے میں ایک ہی مسئلہ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ ایک ترجمے میں 2 مسئلے ذکر کر رہے ہیں، تو پتہ لگا حضرت کی یہ ایک عادت ہے. دوسری عادت کہ جب کوئی مسئلہ حضرت کے سامنے آیا اور دیکھا کہ جانبین نے، یعنی احناف وغیرہ نے، جانبین شوافع احناف وغیرہ کہ جانبین نے اس مسئلے کے اندر اپنی دلائل مضبوطی کے ساتھ بیان کیے، اس نے بھی مارا ہتھوڑا اور اس نے بھی مارا ہتھوڑے کا ہتھوڑا. شوافع نے بھی کہا یہ دلیل اور انہوں نے بھی کہا یہ دلیل، یہ بھی مضبوط دلیل اور وہ بھی مضبوط دلیل. جب کہیں ایسا مسئلہ آتا ہے
تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں سے چپکے سے گزر گئے، کوئی فیصلہ نہیں کیا، اپنی رائے کو محفوظ رکھا کہ میں کچھ بھی نہیں بولتا۔ یہ دو عادت ہیں حضرت کی۔ اب دو مسئلے بتائے میں نے آپ کو، ایک عادت کیا ہے، دو مسئلے۔ دو مسئلے کیا ہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی داڑھی یا اپنے سر کے بال لگے ہوئے یا کٹے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، اپنی داڑھی کے بال لگے ہوئے یا کٹے ہوئے، سر کے بال لگے ہوئے یا کٹے ہوئے، اگر کسی پانی میں دھو لے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھو کتنا باریک مسئلہ ہے۔ اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اسے پانی کا کیا حکم ہے؟ کسی حدیث میں، کسی فقہ کی کتاب میں بال کے بارے میں یا بال کے پانی کے بارے میں مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ بال کا کیا حکم ہے، پاک ہے ناپاک ہے، اسی پہ تو آئے گا پانی کا حکم۔ اگر بال پاک ہے کوئی بات نہیں، پانی بھی پاک، بال ناپاک ہے تو کوئی بات نہیں، پانی بھی ناپاک۔ لیکن بال پاک ہے یا ناپاک ہے، حدیث میں کہیں مسئلہ نہیں ہے، اور یا فقہ کی کتاب میں کہیں مسئلہ نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ فقہائے کرام نے مسئلہ نہیں بتایا، ایک قاعدہ لکھا ہے، اس قاعدے سے کام چلائیں گے۔ فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے، اس قاعدے سے یہاں کام چلائیں گے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء میں سے ہر وہ عضو جس کے اندر موت و حیات حلول نہیں کرتی، انسان کے اعضاء میں سے ہر وہ عضو جس کے اندر موت و حیات حلول یعنی دخول نہیں کرتی، نہ وہ مرتا ہے جسم، نہ وہ زندہ ہوتا ہے، وہ اپنی حالت پہ ہے۔ آدمی مرے یا جیے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ ایسے عضو کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ چیزیں پاک ہیں۔ اب فیصلہ نکالو کہ جب یہ پاک ہے تو جس پانی میں یہ پاک چیز گرے گی لہذا اب وہ پانی پاک ہے۔ حضرت نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ اگر دھو لیا جائے بال کو تو بال کو دھونے کے بعد میں پانی کا کیا حکم ہے؟ بال کے اوپر حکم موقوف ہے، اور بال پاک ہے یا ناپاک ہے یہ حدیث میں یا کسی جگہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ فقہاء نے ایک قاعدہ بیان فرمایا، اس قاعدے سے جواب ملا۔ قاعدہ کیا بیان کیا کہ ہر وہ عضو جس میں موت و حیات حلول نہیں کرتی تو وہ پاک ہے، جب وہ پاک ہے تو اس کے ملا ہوا پانی بھی پاک ہے۔ یہی پر ایک مسئلہ اور جزئی طور پہ سمجھاؤ۔ اگر آدمی نے بال کٹایا تو پتہ لگا بال لگا ہوا بھی پاک ہے اور کٹانے کے بعد میں بھی پاک ہے، کیونکہ بتاؤ آپ کسی کو کتنا بھی تکلیف دے لیں بال کبھی نہیں روتا کہ بہت چوٹ لگ رہی ہے، بال روتا ہے کبھی نہیں۔ بال کو چھری تلوار روزانہ سیونگ بنا رہے ہیں، بلیڈ مروا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی بال روتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بال میں موت و حیات نہیں ہے۔ بال کے اندر اگر موت ہوتی، حیات ہوتی تو موت آئے گی، حیات پہ ہی تو موت آئے گی۔ یا کبھی کہا کسی نے کہ دیوال مر گئی، 4 دن میں مر جائے گی یہ دیوال؟ نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حیات ہی نہیں ہے۔ تو جہاں حیات ہوگی وہاں موت ہوگی، تو بال میں حیات نہیں تو لہذا موت نہیں۔ جب اس بال میں موت و حیات نہیں ہے تو اس کے ساتھ پاکی ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاک ہی ہے۔ اگر بال کھینچ کے پھاڑا جائے تو پھاڑنے کے بعد
آدمی کے اندر سے تو کم نکلتی ہے وہ چیز، لیکن اگر بھینس کا یا گھوڑے کا بال آپ پھاڑیں گے تو پھاڑنے کے ساتھ ساتھ جڑ میں ذرا سی سفیدی آتی ہے، دیکھا نا، ذرا سی یہ سفیدی جو آتی ہے یہ ناپاک ہے۔ اگر پھاڑے ہوئے بال پانی میں ملا دو گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایک بالٹی میں آپ نے 2 بھینس کے بال پھاڑے، 2 بال یعنی پھاڑے یا آپ نے پھاڑے اور یہاں بھی سفیدی ہے اور پانی میں ڈال دیے ایک بالٹی میں تو پورا بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نے تو ابھی بتایا بال پاک ہے، ہاں بال تو پاک ہی ہے، لیکن وہ جو اندر سے سفیدی کھینچ کے آئی یہ ناپاکی ہے۔ اور ماء قلیل میں کل بتایا آپ کو مسئلہ، اگر ماء قلیل میں ناپاکی گر جائے گی تو ماء قلیل فوراً ناپاک ہو جائے گا۔ تو پھاڑ کے بال کو پانی میں دھونا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی لگے لگے داڑھی دھو لو یا ایسے ہی لگے لگے سر دھو لو تو یہ پانی جو ہے یہ پاک ہے، کیونکہ بال پاک ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا یہ۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت نے کیا کیا؟ حضرت عطا کا اثر ذکر کیا۔ اس مسئلے کی تائید میں حضرت نے حضرت عطا ابن ابی رباح جو ابن عباس کے شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، یہ حضرت عطا جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں، تو ان کا اثر ذکر کیا۔ کیا اثر ذکر کیا ان کا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا کہتے ہیں لا یرا باسا، وہ کوئی اس میں حرج نہیں دیکھتے کہ ہمیں بالوں کے بارے میں، بالوں کے بارے میں جب انہیں پوچھا گیا، جس وقت میں لوگوں نے حج کیا اور حج کرنے والے دن میں جب لوگ فارغ ہونے کے قریب آتے ہیں تو وہاں حلاق اتنے بھیڑ لگا دیتے ہیں کیونکہ 20 لاکھ آدمیوں کے بال ٹکلا ہونے ہیں، تو کتنے بال ٹرکو ہو جاتے ہوں گے، بال ٹرکو ہو جاتے ہیں۔ تو اب حضرت عطا سے وہاں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ جو ساری دنیا بال کٹا رہی ہے، اتنے بال پڑے ہیں، ان بالوں کے ذریعے اگر رسی بنا لی جائے یا دھاگے باریک باریک بن لیے جائیں تو کیا حکم ہے؟ حضرت نے کہا لا یرا باس، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ حضرت عطا کے نزدیک بال پاک ہیں، تو ہی تو رسی بنے گی، رسی تو ہی تو بنے گی، ناپاک سے بنے گی رسی، یا اسی طریقے پر دھاگا بنا لو۔ تو بہرحال اس سے کہا کہ حضرت عطا کے اثر سے پتہ لگتا ہے بال پاک ہے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس آن حضرت عطا کے اثر کو اس مسئلے میں کہ رسی بنانا جائز ہے یا اسی طریقے پر دھاگا بنانا جائز ہے، امام اعظم نے اس کا رد کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، بال پاک ہے یہ مانتے ہیں، لیکن رسی بنانا، دھاگے بنانا اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کے ساتھ محترم ہے۔ انسان کے بال کاٹ دیے ٹھیک ہے، ضائع کر دو، دبا دو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ناخن بڑھائے ہیں کاٹتے ہیں، بال بڑھتے ہیں کاٹتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ورنہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ جس میں آپ خوبصورت لگے بس اتنے ہی بال رہیں گے، پوری زندگی آگے جائیں گے نہیں، اتنے ہی ناخن رہیں گے آگے جائیں گے نہیں، اللہ کی حکمت ہے، بڑھتے ہیں اور نبی نے کہا کاٹو، نبی نے کہا بڑھتے ہیں کاٹو، نبی نے کہا موئے زیر ناف بڑھتے ہیں کاٹو، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو امام اعظم نے کیا کہا کہ یہ نہیں مانتے ہم، بال پاک ہے لیکن یہ نہیں مانتے کہ رسی بناؤ، کیوں؟ انسان کے احترام کے خلاف ہوگا، انسان کے بالوں کو رسی میں بنا کر پھر کام میں لگانا یہ انسان کے عزم کی توہین ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے اعضاء کو نکال کے بیچنا چاہے، آنکھ کو نکال کے بیچنا چاہے یا دل کو نکال کے بیچنا چاہے، گردہ ایک پھلا کو دے دو بیچنا چاہے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
آپ عام حالات میں دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی نہیں ہے یہ دو آنکھ. کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے، آپ کی نہیں ہے. ورنہ تم بیچ دیتے، ارے یار بہت کمی چل رہی ہے، ایک آنکھ اس کو لگا دو، دے دو 5 لاکھ روپے، میں تو ایک سے بھی کام چلا لوں گا. جیسے لوگ گردہ بیچ رہے ہیں، یہ حرام ہے، اللہ کی چیز ہے. عام حالات میں آپ دے بھی نہیں سکتے. ہاں سامنے والے کی موت کا سوال آ گیا، زندگی کا سوال آ گیا، کہا یہ مر جائے گا، یہ مرنے والا ہے، آپ اسے گردہ دے دو، یا یہ مرنے والا ہے آپ اسے اپنا خون دے دو. تو مجبوری کے درجے میں شریعت نے کہا کہ ہاں اس کی جان بچانے کے لیے آپ دے سکتے ہیں، لیکن خرید و فروخت اب بھی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. خون بیچنا جائز نہیں ہے، گردہ بیچنا جائز نہیں ہے. دینا ہے کسی کو کسی کی جان بچانے کے لیے آپ فری دے سکتے ہیں. خون دینا ہے کسی کو فری دے سکتے ہیں آپ. اچھا فری تو نہیں ملتا. میرا بھولا آدمی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے بولا خون چڑھانا پڑے گا، تو خون تو نہیں ملتا، فری نہیں ملتا. میرے اندر ہے نہیں اتنا کہ میں دے دوں. سمجھے بھائی؟ تو اب کیا کرے گا آدمی؟ خریدنا پڑتا ہے. خریدنے کی مجبوراً اجازت دے دی، لیکن پیسہ لینے والے کے لیے وہ پیسہ حرام ہے. خون بیچنا مجبوراً بھی جائز نہیں. بیچنے کی کیا مجبوری ہے؟ ہاں خریدنے والے کی مجبوری ہے، میرا بھائی پڑا ہے مر جائے گا، میری بیوی پڑی ہے مر جائے گی، خون چڑھانا ہے، کہاں سے لاؤں؟ میرے اندر تو خون ہی نہیں ہے، 5 نمبر خون ہے، اب کہاں سے دے گا بیوی کو یہ خون؟ بتاؤ. تو اسے تو خریدنا ہی پڑے گا. تو اب یہ خریدنا تو مجبوری ہو گئی، لیکن بیچنے والے کی کوئی مجبوری نہیں. جیسا کہ رشوت کا مسئلہ ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ دینے والا لینے والا دونوں نارے جہنم میں جائیں گے. جو رشوت دے گا یا دے گا. لیکن بعض حالات میں فرمایا کہ اگر میرا حق واجب مجھے نہیں ملتا رشوت دیے بغیر، میرا بیٹا بلا وجہ کے پھنسا دیا ہے مقدمے میں کمینوں نے اور ڈال دیا ہے اندر جیل خانے میں، مجھے کسی جج کو رشوت دیے بغیر میرے بچے کو چھوڑیں گے نہیں، تو یہاں میری مجبوری ہو گئی رشوت دینا. تو یہ رشوت دینا اب ناجائز نہیں رہا، لیکن لینے والے کے لیے جائز نہیں ہوگا. بہرحال عطا کا یہ کہنا کہ جائز ہے کیونکہ پاک ہے، بنا لو رسی بنا لو دھاگا، امام اعظم نے کہا ہم اس کو مانتے نہیں. پہلا مسئلہ یہ، پہلے مسئلے کے تائید میں حضرت عطا کا قول لائے اور 2 حدیثیں لائے. ان دونوں روایتوں سے ثابت کیا ہے کہ دیکھو یہ جائز ہے. ایک روایت لائے ہیں حضرت ابن سیرین علیہ الرحمہ، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہمیں، محمد ابن سیرین کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہمیں حضرت انس کے پاس سے، یا اسی طریقے پر کہا کہ حضرت انس کے گھر والوں کے پاس سے ہمیں ملا ہے ہدیہ، حضور کا بال ہمارے پاس ہے. اس سے ترجمہ ثابت ہوا، مسئلہ ثابت ہوا کیا کہ بال پاک ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے جو دیا ہے بال، تو وہ پاک ہی تو بانٹیں گے یا ناپاک چیز کو بانٹیں گے؟ سمجھے بھائی؟ اس سے پتہ لگا. دوسری حدیث لائے اس مسئلے کے بارے میں، دوسری حدیث یہ لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس وقت میں آپ نے اپنے بال کٹائے تو آپ نے حلاق کو بلایا اور اپنا یہ دہنا حصہ حلاق کے سامنے کیا. اس نے آپ کے بال کاٹے، جیسے ہی کاٹے تو آپ نے بال خوش نصیب حضرت ابو طلحہ کو آواز لگائی اور یہ کہا لو ابو طلحہ یہ میرے بال آپ رکھو. ابو طلحہ کے پاس رہے وہ. پھر ادھر سے بائیں طرف سے آپ نے بال کٹائے اور پھر ابو طلحہ کو آواز لگائی. ترمذی شریف میں یہ تفصیل یہاں نہیں ہے. پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی اور یہ کہا کہ لو ابو طلحہ یہ بال لوگوں میں صحابہ میں تقسیم کر دو، ایک طرف کے تم رکھو اور باقی
لوگوں میں صحابہ میں تقسیم کر دو تو اس سے بھی جواز ثابت ہوا، علم ہوا کہ بال جو ہیں وہ پاک ہیں، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک چیز کا ہدیہ کیسے تقسیم کریں گے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بال پاک ہیں یا نہیں، اور پھر اسی پر متفرع ہوگا کہ پانی پاک ہے یا نہیں۔ تو بالوں کا پاک ہونا ثابت ہو گیا ہے، تو جب بالوں کا پاک ہونا ثابت ہوا تو ثابت ہو گیا کہ پانی بھی پاک ہے۔ حضرت عطا کا اثر آ گیا اور حضرت انس کی روایت، دو روایت آ گئی، ثابت ہوا پاک۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں حضرت زہری، کتے کا چھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ حضرت زہری کا اثر لائے ہیں اور 4 روایت لائے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 حدیثیں۔ کتے کا چھوٹا کیا حکم ہے، یہ مختلف بھی مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، پہلا سمجھ گئے نا؟ پہلا سمجھ گئے، اسے پہلے کا انتباہ کر لیجیے پہلے۔ چلیے دیکھو عبارت دیکھیے، باب ماء الذی یغسل بہ، یہ باب ہے اس پانی کے بیان میں کہ جس کے ذریعے انسان کے بال دھو دیے گئے ہوں، یعنی وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ وکان عطا، یہ ہے اصل، اور حضرت عطا کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے اس بارے میں کہ وہ اختیار کرتے کیا جائے اس کے ذریعے خجوط، کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے، لا یرا بہ بأسا، اس بارے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ بنایا جائے ان سے، یتخذ، بنایا جائے ان سے کیا، بالوں سے خیوط بنایا جائے، یعنی دھاگے بنے جائیں، والحبال، اور ان کے ذریعے رسیاں بنائی جائیں۔ یہ یہاں تک ایک مسئلہ ہے۔ اب آگے حضرت نے ترجمے میں جو دوسرا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا اس کو چھیڑ دیا ہے، آپ اس کو یہی رہنے دیجئے، نیچے جو روایت آئی ہے اس کی تائید میں وہ روایت دیکھ لیجیے گا، انتباہ میں کرا دیتا ہوں، کل پھر دوبارہ کرا دوں گا۔ دیکھو 2 روایتیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سے پڑھیے۔ وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثني اسماعيل عن عاصم عن ابي سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعب النبي صلى الله عليه وسلم عصبناه من قبل انس۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابن سیرین کہتے ہیں، قلت لعبیدہ، میں نے عبیدہ نامی آدمی کو کہا، کیا عندنا، سن، ہمارے پاس من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بال ہیں، اصبناہ من قبل انس، جو ہمیں پہنچے ہیں حضرت انس کے پاس سے، ہو گیا مسئلہ ثابت۔ اور یہ کہا من قبل اہل انس، یا پہنچے ہیں انس کے گھر والوں کے پاس سے۔ تو حضرت عبیدہ نے یہ بات سن کے خوشی کا اظہار کیا، ارے واہ واہ محمد ابن سیرین، آپ کی تو یار مزے آ گئے، حضور کے بال آپ کے پاس ہیں۔ دیکھو اسی سے ایک مسئلہ یاد رکھو، ثابت ہوا کہ تبرکات ثابت ہیں، تبرکات تقسیم کرنا ثابت ہے۔ کوئی بزرگ اپنا قلم دے دے کسی کو، کوئی بزرگ کوئی چپا دے دے کسی کو، تو یہاں سے آپ کے بال دینے سے ثابت ہوا کہ تبرکات کی تقسیم جائز ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے خوش ہو کر، لَأَن تَكُونَ عِندِي شَعْرَةٌ، کیا کہتے ہیں، یعنی واہ بھائی واہ، بہت اچھی بات، اگر ہمارے پاس میں وہ بال ہوتا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، عبیدہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بال ہمارے پاس ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، تو ہمارے لیے دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتا۔ چلیے اگلی روایت۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابن بن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لما حلق رأسہ، جب آپ نے اپنے سر کا حلق کرایا، کان ابو طلحہ، دیکھو یہاں اختصار آ گیا، جو بات میں نے آپ کو سمجھائی وہ یہاں نہیں ہے کہ دائیں طرف دی بائیں طرف دی۔ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ، کہ ابو طلحہ صحابہ میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو لیا ہے۔ تو بال کو لیا ہے، پاک ہے، پاکی ثابت ہو گئی، اگر ناپاک ہوتے تو نہ لیتے۔
اگر بال کو اکھاڑا جائے جبکہ اکھڑے ہوئے بال ناپاک ہیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ برائے کرم مسئلہ حل کر دیجیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو اگر وہ ناپاکی وضو کے بعد میں ناپاکی، احناف یہ جو دوسرا مسئلہ بتایا نا میں نے آپ کو، یہ مسئلہ آگے جو آ رہا ہے تو اس کے تحت آ بھی رہی ہے بات۔ اگر بدن کے کسی بھی حصے سے ناپاکی نکلی، قلیل یا کثیر نکلی، بدن کے کسی حصے سے ناپاکی ایسی نکلی کہ جو ناپاکی بہ سکتی ہے وہاں سے، تو ناقض وضو بنے گی۔ اور اگر اتنی قلیل ہے کہ بہ نہیں سکتی، ما یلحق بہ التطہیر، اس طرف نہیں جائے گی، تو ناقض وضو نہیں بنے گا۔ اسی لیے سمجھو بات، جیسے آپ کو یہاں ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، انجیکشن لگانے کے بعد میں کبھی تو بالکل مسامات کی جگہ پہ ذرا سا خون آیا تو ناقض وضو نہیں بنائے گا، کبھی زیادہ آ گیا تو یہ ناقض وضو بن گیا۔ اگر ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کے کھینچا خون، آپ کے یہاں کچھ نہیں لگا، لیکن چونکہ اتنا لے لیا اس نے کہ وہ بہ سکتا ہے، تو بھی ناقض وضو ہو جائے گا۔ اب چونکہ بال پر جو نکلی ہے ناپاکی وہ اتنی قلیل ہے کہ وہ بہ نہیں سکتی، تو لہذا قلیل ہونے کی وجہ سے ناقض وضو نہیں ہوگا۔